میں خود تو یہاں پر ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ رکھوں گا، میں اپنی بیگم کے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہوں، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر بدلے گا اور یقیناً ہم لوگوں کی قوت عمل سے بدلے گا، ارادوں سے نہیں، خواہشوں سے نہیں، قوت عمل سے بدلے گا۔ ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت بڑی ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں، ہم یوتھ کے لیڈرشپ کیمپس کرتے ہیں، وہ بہت بڑے پیمانے پہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوان کے اندر قوت ایمان پیدا کیا جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، چھوٹے بچوں، ماشاءاللہ سے میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کا ادنا سا ہوسٹ فہیم عباس، اور میرے ساتھ ہیں، اور میرا نام ہے ماہوش عباس، اور میں آج آپ سب کو MRC کی کلوزنگ سرمنی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگوں نے یہ پروگرام یس کے کافی پروجیکٹس ہیں ماشاءاللہ سے، جس میں سے ایک MRC میننگ فور رمضان سیلیبریشن، پچھلے 4 سالوں سے ہم اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم فری رجسٹریشن کرواتے ہیں، کوئی پیسہ کوئی چارج نہیں کرتے، اور الحمدللہ پورے پاکستان سے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس میں مختلف کمپٹیشنز ہوتے ہیں، آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے، جس میں سے پہلا فیز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ویڈیو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو بھیجیں، اور ہمارے رسپیکٹڈ ججز جو ہیں وہ اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، اس میں سے بیسٹ 6 یا بیسٹ 7 اگر ایکسپیکٹڈ ہوں تو وہ نکالتے ہیں، اور ان کا پھر ہم فائنل کرواتے ہیں، وہ لائیو کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے اس میں سے ہمارا ایک جج تو ابھی فی الحال موجود ہیں، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، ماشاءاللہ سے جتنے لوگ آئے ہیں، ایک بھائی فیصل آباد سے ہیں، ایک بہاول نگر سے آئے ہیں۔ یہ ہماری کامیابی اور یہ جوانوں کی کوشش اور ان کی محنت کا بہت نتیجہ ہے، اور اس بات کے لیے میں یس کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اور بچوں کو اس قابل کیا تاکہ وہ مختلف ایریا میں سے آ کے کمپٹیشن کا پارٹ بن رہے ہیں۔ میں زیادہ تنگ نہیں کروں گا، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ اس کے لیے آپ کچھ کہنے؟ میں کہوں، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری رات چھپی کسی ذات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری ذات میں جہاں کہیں بھی اٹک گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا حافظ قمر کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا صدق الله مولانا العظيم. جزاک اللہ. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لازم و ملزوم ہے. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے میں حافظ طلحہ کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کلام پڑھ کر اس محفل کو رونق بخشیں. خزانہ سے درختوں پہ یوں نکھار آیا، خزانہ سے درختوں پہ یوں نکھار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، خزانہ سے درختوں میں مفعل سے کا وہیں پیرہن اتار آیا، گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا، گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا، گیا جو آپ کا دشمن، جو آپ سے ملنے
گیا جو آپ کا دشمن جو آپ سے ملنے پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا خزاں نصیب در تو جزاک اللہ خیر. یہ وہ ستارے ہیں ماشاءاللہ جس نے پہلے تلاوت کی، وہ ہمارے سیکنڈ پوزیشن میرے خیال سے یہ بھائی شیخو پورہ سے آئے ہیں، اور دوسرے جو ابھی طلحہ صاحب تھے یہ ماشاءاللہ فیصل آباد سے آئے ہیں. تو یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہمارے جوان تشریف لائے ہیں. ہمارے ججز صاحبان بھی آئے ہیں، ان کا بھی ہم بہت مشکور ہیں. پہلے انہوں نے محنت کی اتنی زیادہ، اور بچوں میں سے بہترینوں کو چنا اور نگینے نکالے، ڈھونڈ کے نکالے، اور پھر ابھی ہمارے پاس تشریف لے کے ہیں. سر ہم آپ لوگوں کے بہت مشکور ہیں، جزاک اللہ خیر. جیسے کہ یہ کمپٹیشن میں ہم نے ڈویژن کی تھی ابو 16 اور بلو 16 کی، تو ڈفرینٹ کمپٹیشن تھے. اس میں معصوم بچیاں سی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ. ان کو ویسے ہی دیکھ کے بڑی انسیت، بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اس عمر میں ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کا نام ہی مشکل سے لیتے تھے. اور یہ ماشاءاللہ سے اتنی زبردست تقریریں اور کمپٹیشن وغیرہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب ایسی ایک بچی ہے چھوٹی سی، وہ تقریر کرنا چاہ رہی ہیں، تو ان کو بلانے سے پہلے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر. میرے لیے کلیپنگ کر لیں، میں تو خود ہی کہوں گا، آپ لوگ نہیں کر رہے. تو اب میں دعوت دوں گا منال بچی کو. منال بچی پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے تقریر سے. بیٹا آپ موجود ہیں اسٹیج پہ؟ آ جائیں بیٹا، آ جائیں. اچھا یہ تو وہی والی بچی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے انہوں نے کمپٹیشن میں بھی پارٹ لیا تھا اور یہ ٹاپ 6 میں سلیکٹ ہوئی تھیں. کلیپنگ کریں بچی کے لیے. السلام علیکم. جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائیں، جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائیں، زنجیروں کو توڑ دیں اسے آزاد کرائیں. صدر محفل اور سامعین گرامی السلام علیکم. آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فلسطین اور انسانی حقوق کی پاسداری. صدر محفل، میرا آج کا موضوع ہر دل کو اداس اور ہر چہرے کو افسردہ کر دے گا. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں فلسطین کی، وہ فلسطین جو انبیاء اکرام کی سرزمین ہے، جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی موجود ہے، جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی پچھلے 75 سال سے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور آزادی کی جنگ اکیلے ہی لڑ رہے ہیں، جہاں مائیں کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہیں. صدر محفل، فلسطین میں انسانی تاریخ کا بدترین جھم ڈھایا جا رہا ہے. یہ ٹوٹے گھر، یہ ویران گلیاں، یہ بکھرے خواب اور یہ جلتا فلسطین ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے کہ جاگ امت مسلمان جاگ. مگر ہم بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. کتنی ہی مائیں اولاد سے اور کتنے ہی بچے والدین کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی فلسطینی نوجوانوں کا صبر دیکھیں، وہ اس دلخراش ماحول میں بھی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. غفلت کی نیند جو سو رہے ہیں سارے مسلم، غفلت کی نیند جو سو رہے ہیں سارے مسلم، مسلم کے خون کے دریا
ہر سو بہتے ہیں۔ صدر محفل، فلسطین میں ہونے والا ظلم دیکھ کر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کہاں ہیں انسانی حقوق کے علمبردار، کہاں سو رہی ہے امت مسلمہ کہ جن کو فلسطین میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ فلسطین کے لوگ خوراک، گھر، علاج، آزادی اور جان کی حفاظت جیسے بنیادی حقوق سے محروم ہو چکے ہیں۔ صدر محفل، انسانی حقوق کی پاسداری سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، جبکہ انسانی حقوق کی پامالی معاشرے میں جنگ کو جنم دیتی ہے۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جنگ میں بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، مگر اسرائیل نے فلسطین پر جو ظلم ڈھایا ہے اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ صدر محفل، تقریر کے آخر میں امت مسلمہ سے گزارش کروں گی کہ اب بھی وقت ہے جاگ جائیں اور تب تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک فلسطین کو آزادی اور انسانی حقوق کی پاسداری کا حق حاصل نہ ہو جائے۔ جلتا ہے فلسطین، چلو آگ بجھائیں، جلتا ہے فلسطین، چلو آگ بجھائیں، ظالم کے گریباں کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے جتنے بھی لوگ یہ اس سائڈوں پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں ان کو بٹھا دیں، وہ سارے بیٹھ جائیں پلیز، اور اپنے موبائل فون سائلنٹ پہ لگا دیں، اور جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ہمارے ٹیم کے بھی ہیں پلیز وہ بھی بیٹھ جائیں۔ 1 2 نہیں 26 دیے، ایک ایک کر کے جلائے میں نے، ایک دیا نام کے آزادی، اس نے جلتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، چاہے جس ملک سے گیہوں مانگو، ہاتھ پھیلانے کی آزادی ہے۔ ایک دیا نام کا خوشحالی کے، اس کے جلتے ہی یہ معلوم ہوا، کتنی بدحالی ہے، پیٹ میرا خالی ہے، جیب میری خالی ہے۔ ایک دیا نام کا یکجہتی کے، روشنی اس کی جہاں تک پہنچی، قوم کو لڑتے جھگڑتے دیکھا، ماں کے آنچل میں جتنے پیوند، سب کو ایک ساتھ ادھڑتے دیکھا۔ دور سے بیوی نے جھلا کے کہا، تیل مہنگا بھی ہے ملتا بھی نہیں، کیوں اتنے دیے جلا رکھے ہیں، اپنے گھر میں نہ جھونکا نہ منڈیر، تاک سپنوں کے سجا رکھے ہیں۔ آیا غصے کا ایک ایسا جھونکا، بجھ گئے سارے کے سارے دیے، ہاں مگر ایک دیا نام ہے جس کا امید جھلملاتا ہے چلا جاتا ہے۔ امید کے اسی سفر کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی جو ہے وہ اپنی کاوشوں پہ جو ہے وہ گامزن ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنی طرف سے جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی نہ ہی صرف یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی بلکہ اس کے ساتھ ہمیں ایز اے قوم جو ہے وہ ایک ساتھ یکجہتی دکھانی ہوگی اور اکٹھے کرنا ہوگا، تاکہ ہم ایز اے قوم مل کر اس ملک کو جو ہے وہ خوشحال بنا سکیں اور اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے چھوٹے جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے کمپٹیشن جو ہے وہ ارینج کیا ہے، کچھ سوال جواب ہیں، سو ابھی ہم ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ موبائل فون سارے پلیز سائلنٹ پہ کر دیں۔ اچھا، ابھی سے ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جیسے ہمارا یہ 4تھا سال ہے اس کمپٹیشن کا، تو نیکسٹ 5th کے لیے اناؤنسمنٹ ابھی سے ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اگلے سال بھی ہم یہ کمپٹیشن کریں گے، کوشش کریں گے اس میں مزید اضافہ کر سکیں۔ کلیپنگ کر لیں یار پلیز۔ اچھا، میں اب کویشچن پوچھوں گا، ان چھوٹے چھوٹے سے گفٹ بھی رکھے ہیں میں نے، ان کے علاوہ ہیں وہ ونرز کے علاوہ، جن کو آنسر آتا ہو وہ ہینڈ ریز کریں، ہمارا ایک ٹیم کا ممبر آئے گا وہ آپ سے آنسر پوچھے گا، یا اگر کوئی تو کر سکے تو زور سے بولیں تاکہ میرے تک آواز پہنچے، لیکن جس کو میں کہوں گا ایسے سارے نہیں بولنے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کھجوریں کس ملک میں ہوتی ہیں؟ اچھا، انکل سے پوچھنا ہے۔ دنیا میں، بیٹا آپ ہی کریں، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بیٹا آپ بتائیں۔ نہیں، غلط جواب۔ منال بیٹا آپ بتائیں۔ نہیں۔ کس ملک میں پائی جاتی ہیں؟ مدینہ شہر ہے، اور سعودیہ میں اگر نہیں ہے تو پھر مدینہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جی بھائی، بلیک شرٹ والے اور بلیک ڈریس والے۔ ایران میں بھی نہیں، یہ تو بری بات ہے۔
سندھ صوبہ ہے. جی آپ بتائیں. اگر تو میں نے بتا دیا نہیں آپ کو تو آتا ہے, اگر میں نے بتا دیا پھر گفٹ میرا ہو جائے گا. جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. جی چھوٹی بچی آپ نام بتا دیں. جی مکہ بھی نہیں. تکا لگاؤ مسلمانوں. نہیں بھائی نے صحیح بول دیا. بھائی کے لیے, بلال بھائی کے لیے کلیپنگ ہو جائے. اب یہ ہم نے بچوں کے لیے رکھے تھے. بھائی آپ کے بچے ہیں, آ جائیں نا, آپ کو گفٹ دیتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ کھجوریں مصر میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, وٹ ڈز زمزم مین؟ زمزم جو ہولی واٹر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے بڑے اس بات کا خیال نہیں کریں گے تو ہم چھوٹوں سے کیا امید رکھیں؟ نہیں تو جواب بتا دیے. یہ میری چھوٹی بہن نے جواب بتا دیے. کیا جواب ہے؟ رکنا, اسٹاپ. ٹھیک ہے, اب آپ گفٹ لیں گی آپ کسی کے بچے کو. اور بتائیں, کوئی بچوں میں سے کوئی بتا دیں. جی بیٹا, ٹھہر جانا, رک جانا. آ جائیں آپ. اچھا, انگلش تو آتی ہوگی نا, میرے سے زیادہ ہی آتی ہوگی آپ, اس لیے میں انگلش میں باتیں نہیں کر رہا. اچھا, تھرڈ کویشچن ہے, وٹ از آلویز کمنگ بٹ نیور ارائیوز؟ وٹ از آلویز کمنگ بٹ نیور ارائیوز؟ جی بیٹا, سب سے اینڈ والی. مان سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. کوئی اور بتا دیں. ٹمورو. کس نے بولا تھا پہلے؟ ادھر ہی سے. آ جائیں آپ, آ جائیں بیٹا. کلیپنگ ہو جائے بچے کے لیے. وچ پروفٹ ہیڈ کنٹرول آف دا جن اینڈ واز ایبل ٹو ٹاک ٹو اینیملس؟ نہیں تو اردو میں بتا دوں یار, یہ بھائی ناراض ہو جائیں گے. یہ اب انہوں نے بول دیا. بیٹا یہ رول ہے, جن کو میں کہوں گا انہوں نے بولنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہہ دیے تو آپ آ جائیں بھائی, معذرت. اگلا سوال صرف ان سے پوچھتے ہیں. اب ان کو وہ نہ آئے پھر. کلیپنگ ہو جائے بچے کے لیے. پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کس شہر میں ہے؟ بھائی آپ نیٹ سے دیکھ رہے ہیں, اب آپ کو نہیں انٹرٹین کیا جائے گا. انکل میں آپ سے پوچھنے لگا تو آپ نے بچے کو کہہ دیا. ٹھیک ہے, آپ بچے آ جائیں, آپ بتا دیں پلیز, پھر آ جائیں. کراچی. آ جائیں, کلیپنگ ہو جائے بچے. سر کو کتنی دیر ہے؟ انٹروڈکشن کروا دی یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کا, میں پوچھ لیتی ہوں. اچھا, مجھے اتنے میسج آ رہے ہیں, سارے مجھے ہی کر رہے ہیں کہ ہم نے کہاں آنا ہے, کب آنا ہے. خدا کے لیے پہلے کوئی کوآرڈینیٹ کر لیں ہمارے بچوں سے. میں آپ لوگوں کو یس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں, تھوڑی سی انٹروڈکشن یس کے بارے میں. یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی, ہمارا مین جو مقصد ہے وہ نوجوانوں کو اپنے جو اسلاف ہے ان سے ملانا ہے. بہت شکریہ سر, ہمارے جج صاحب آئے ہیں, قاری افضل صاحب, آپ کا بہت مشکور ہیں ہم سر. جزاک اللہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے. تو ہمارا یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کا جو مقصد ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے, جو عظیم ہستیاں تھیں جن کو ہم بھول چکے ہیں, ان کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو دوبارہ ملانا, ان کے جو افکار تھے ان کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا. تو اس میں ہمارے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں مین جو ہم کرتے ہیں, جیسے جشن اقبال ہے, جشن قائد اعظم ہے, تعمیر نو پاکستان ہے, اور اسی طرح سے یہ میننگ فور رمضان سیلیبریشن ہے, ویک آف بلیسنگ ہے. مزید آپ کو بہتر انداز میں ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے بڑے بھائی جو کہ بہت درد رکھتے ہیں جوانوں کے لیے, ان کو میں دعوت دوں گا. پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں. عرفان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اولاً میں آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. بس مختصر میں گفتگو کرنے سے تھوڑا گریز کرتا ہوں اور اس کو زیادہ قائل بھی نہیں ہوں, لیکن بس ابھی قاسم بھائی کو شاید لیٹ ہو گئے
تو کچھ وقت کو پورا کرنے کے لیے مجھے انہوں نے بیچ میں رکھ دیا. بس میں ایک دو بات ہی کہنا چاہوں گا, زیادہ نہیں. ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں کہ ملک کے نوجوانوں کو کسی کنسٹرکٹیو چیزوں کے اندر انگیج کیا جائے. بس میں صرف ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا جو بھی ہمارے یہاں پہ نوجوان آئے ہیں اور جو بھی والدین ہیں, کہ اس وقت میرا شوق ہے تہذیبوں کو اور تحریکوں کو پڑھنے کا, اور میں انہی کو پڑھتا ہوں اور انہی کے مطابق زندگی کو دیکھتا ہوں. ابھی ایک کتاب ڈیلیو کی ایک بہت زبردست کتاب ہے, آج کل میں اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. چونکہ وہ انگریزی میں ہے تو سمجھ کم آ رہی ہے, لیکن اس کو پڑھنے سے بھی جو چیز سمجھ آئی ہے بس میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے, اس نے مختلف تہذیبوں کو پڑھا ہے اور اس کا کنکلوژن بیان کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر تہذیب اور ہر تحریک کا ایک عروج ہوتا ہے اور اس عروج کے بعد وہ زوال کو آتی ہے, اور ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے. یعنی جو دوام ہے, جو ہمیشگی ہے, وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. جس طرح فرد چھوٹا سے بڑا اور بڑے سے پھر بڑھاپے میں جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے, اسی طرح تہذیبیں اور تحریکیں بھی ہوتی ہیں, اسی طرح امتیں بھی ہوتی ہیں. تو پچھلے کچھ 400 سالوں سے ایک ڈیڈ امہ کے طور پر مسلمان امہ تھی, وہ ایک ڈیڈ تہذیب کے طور پر رواں تھی, اور وہ زوال کے تقریباً 1 صدی پہلے مسدس حالی نے لکھا کہ مانے نہ کوئی مد ہے جزر کے بعد کی. یعنی اتنا زوال آ گیا کہ اب دوبارہ عروج کہاں آ سکتا ہے. تو اب اگر آپ اس سچویشن میں دیکھیں, غزہ کی سچویشن کو دیکھیں, تو غرض یہ کہ ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. اس میں بہت تکلیف ہے, رنج ہے, لیکن یہ بہت اچھی علامت ہے. پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ جب خون ہوتا ہے تو بہتا ہے. پہلے یہ بھی نہیں تھا. پہلے ہم مستقل طور پہ غلام تھے, ہم نے جہاں اللہ کو سجدہ کرنا تھا وہاں ہم نے دنیا کو سجدہ کر دیا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ جو ہی ہم اٹھ رہے ہیں تو ہر جگہ سے ریزسٹنس جو ہے وہ آ رہی ہے. اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ امت کے اندر شاید ہم لوگ تو نہیں, لیکن اللہ نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو پوری امت کی, پوری دنیا کے اندر کفایہ کر جاتے ہیں ریزیلینس کے اندر. تو الحمدللہ ایسی ریزیلینس کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں کہ جو تاریخ ان کو دیکھنے میں پریشان و حیران ہیں. تو میں بہت زیادہ پر امید ہوں, پر یقین ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اللہ سے دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ یہ سوز, یہ درد, یہ یقین آپ لوگوں تک بھی ٹرانسفر ہو اور آپ لوگ آگے بھی ٹرانسفر کریں. اسی لیے ہم نے اس تنظیم کو بھی بنایا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے سے بنایا تھا, اور میں اکثر کیا کہتا ہوں کہ معجزے سے ہی چل رہا ہے, تو یقیناً کسی وجہ سے ہے. میری مطلب کنکلوژن بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے برے حالات کے باوجود بھی پاکستان کا قائم رہنا اور کچھ نوجوانوں کا یقین ہونا کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو تبدیل کریں گے, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس یقین میں ہمارا ساتھ دیں, اور یہ جو یعنی ایک قطرہ گرتا ہے اور وہ کئی گنا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ قطرہ بنیں کہ پاکستان کے اندر یقین کو, ایک جو ہے ہمارا اس وقت سب سے بڑا ڈسپوڈنسی کا مسئلہ ہے, 5th جنریشن وار کے اندر جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے اس سے ماورا ہیں ہم لوگ, اور 5th جنریشن وار میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہر بندہ نا امید ہے, جو منہ اٹھاتا ہے ملک سے جانے کی بات کر رہا ہے, جو منہ اٹھاتا ہے ملک کو برا بھلا کہی جا رہا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر ماں بیمار ہو جائے تو اس کو برا بھلائیاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کی زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں خود تو یہاں پر ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ رکھوں گا, میں اپنی بیگم کے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہوں, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور پوری یکسوئی کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر بدلے گا, اور یقیناً ہم لوگوں کی قوت عمل سے بدلے گا. ارادوں سے نہیں, خواہشوں سے نہیں, قوت عمل سے بدلے گا. ہم اس میں لگے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ جیسے نوجوان لوگ ملیں, ہم پورے پاکستان کے اندر ایک ہوپ دیں, ایک یقین دیں کہ ہم اپنی قوت کے ساتھ پاکستان کو تبدیل کریں گے, اپنے عمل کے ساتھ پاکستان کو تبدیل کریں گے. پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اور الحمدللہ اب حالات بھی بہتر ہونے والے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے باٹم کو ٹچ کر لیا, انشاءاللہ اب عروج کا وقت ہے, اب اٹھنے کا وقت ہے. قوموں کے اندر یہ 20, 30, 40, 50 سال کوئی بہت بڑی معنی نہیں رکھتا, اور یہ 70 کو سال ہمیں یہ کوئی بہت بڑی معنی نہیں رکھتا. لیکن مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آنے والے کچھ دہائیوں کے اندر ہم دوبارہ ایک ایک قوت کے ساتھ ابھرنے والے ملک کے ثابت ہوں گے. اور ہم نے اپنا یس نے ویژن بھی 2050 رکھا ہے, اور ہم نے بہت زیادہ پلاننگ کر رکھی ہے نوجوانوں کے حوالے سے, اور الحمدللہ ہماری ایک اچھی ٹیم بھی ہے, نوجوان بھی ہیں. ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت بڑی ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں, ہم یوتھ کے لیڈرشپ کیمپس کرتے ہیں, وہ بہت بڑے پیمانے پہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا صرف ایک ہی ہدف ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوان کے اندر قوت ایمان پیدا کیا جائے,
اپنے نوجوان کے اندر یقین پیدا کیا جائے, اس مایوسی کو توڑنے اور چھوڑنے کا عزم کیا جائے, اور آپ لوگوں کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس پاکستان کے نقشے کو, اس پاکستان کی جغرافی کو, اس کے کلچر کو پرزرو کر کے اس کی پاور کو, اس کی اکانومی کو, اس کی ایک جو سوشل حیثیت ہے, جو جیو پولیٹکس ہے. 1988 میں رینڈ امریکن ایک تھنک ٹینک ہے, بس یہ آخری بات ہے, امریکن تھنک ٹینک ہے, وہ ایک ریسرچ کرتا ہے اور آگے 25 سال کی اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے وہ بناتے ہیں. اور اس تھنک ٹینک کی بات کے اوپر جو ہے نا, جو امریکہ اپنی پالیسی ڈیزائن کرتا ہے, اس تھنک ٹینک نے 1980s کے اندر جو ہے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ مسلم امہ کے اندر 4 پری ریکوزٹس ہیں. جو ملک 4 پری ریکوزٹ کو پورا کرے گا وہ مسلم ورلڈ کا لیڈر بن سکتا ہے. وہ ایک لمبی سٹوری ہے, لیکن اس کا نٹ شل یہ تھا کہ وہ صرف ایک ملک ہے جو اس 4 پری ریکوزٹ, 1988 میں ابھی وہ پری ریکوزٹ جو تھے وہ پورے نہیں ہوئے تھے, اس وقت پاکستان اٹامک پاور نہیں تھا. اس نے جو 4 پری ریکوزٹس دیے تھے, آج صرف وہی ایک ملک ہے پاکستان جس کا نام ہے جو وہ پورے کر سکتا ہے. مسلم ورلڈ کا لیڈر جو ہے وہ صرف پاکستان بن سکتا ہے. اسی لیے شاید ہماری اکانومی میں اور ہماری چیزوں میں اور ہمارے نوجوانوں کے اندر 5th جنریشن وار کی طرح مایوسی کا شکار کیا گیا کہ کہیں اگر یہ اٹھ گئے, کہیں یہ کھڑے ہو گئے تو یہ بہت مشکل ہوگا, یہ پوری مسلم دنیا کی امامت کرنے لگ جائیں گے. اور نہ صرف یہ مسلم دنیا کے اندر, بلکہ اگر آپ میں سے کوئی جغرافی پڑھنے کا قائل یا شوقین ہو تو وہ یہ جانے گا کہ آج دنیا لکھ رہی ہے کہ جو انڈین اوشن پر جس کا تسلط بڑھ جائے گا, جس کا غلبہ, استیلا, قبضہ بڑھ جائے گا, وہ پوری دنیا کو رول کرے گا. اور مسلم دنیا کے پاس, بلکہ پوری دنیا کے پاس انڈین اوشن کو قابو کرنے کے لیے گوادر سے بہتر کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو مستقبل ہمارا ہے, اور بڑی قوت یقین ایمانی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل اسی طرح جس طرح ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ جس طرح میں آج ان بھائی کو دیکھ رہا ہوں, اسی طرح اس یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے آنے والا مستقبل جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی, یہ میری چھوٹی بیٹی ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کو ہم یہ والا پاکستان نہیں دیں گے جو ہمیں ملا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برخ گلاب کے مصداق, پاکستان کی قسمت کو بھی چینج کریں گے انشاءاللہ. پاکستان کے حالات کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی نوجوان کے ذہنوں کو انشاءاللہ ہم منور کریں گے, ایمان کے ساتھ روشنی دیں گے, ان کو قوت دیں گے عمل کے ساتھ. اور انشاءاللہ پاکستان کے مستقبل جو ہے بہت تاریکی سے نکال کر ہم جو ہے وہ اس کو ایک درخشاں ستارے کی طرح پوری دنیا میں چمکائیں گے. آپ لوگ بھی مایوس نہ ہوں, آپ لوگ بھی وقت کے حالات سے ڈریں نہیں, اور آپ لوگ بھی وقت کی, یعنی وہ جو ایک سونامی یا ایک زور آتا ہے یا بہت قوت سے چیز آتی ہے تو جو چیز اتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی واپس بھی چلی جاتی ہے. مستقل طور پہ ہم کھڑے رہیں گے, ہر اس انشاءاللہ آزمائش کا بھی دیکھیں گے. ایک پرسنل ریکویسٹ ہے, وہ اس ریلیونٹ نہیں ہے لیکن ویسے ہی بھی بات کرتے کرتے یاد آ گئی. ایک ڈرامہ ہے پایہ تخت, سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. میری خواہش ہے آپ لوگ وہ دیکھیں. میں ٹرکی میں اپنے یس کے ایک ساتھی کے ساتھ اسٹڈی ٹور کے اوپر گیا تھا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے, تو وہاں اردگان صاحب کے استاد سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے نوجوانوں کو سنبھالو, اور یہ جو ایک طرح کی 5th جنریشن وار ہے ان سے ان کو نکالو, وگرنہ اگر یہ ملک گیا تو ہمیں 1 صدی لگی ہے دوبارہ کھڑے ہونے میں, اور تمہارے تو ملک اس قابل نہیں ہے کہ 1 صدی میں کھڑا ہو سکے. اسی لیے ہم نے کمر باندھی ہے انشاءاللہ, اور ہم اپنے نوجوانوں کو اس ایمان کے ساتھ اور 5th جنریشن سے نکال کے انشاءاللہ ملک کی جو ہے وہ کایا کو پلٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیجئے. ملک سے جانے کے بجائے ملک میں رہنے, ملک کی خدمت کرنے, اور لوگوں کو اس بات کا قائل کرنے کہ رزق رازق اللہ ہے, ملک سے باہر بھی اللہ ہے, یہاں بھی اللہ ہے. اگر کوئی اللہ وہاں پہ نعوذ باللہ چینج ہو جاتا ہے تو پھر تو الگ بات ہے, وگرنہ ہم یہاں رہیں گے اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ ایسا مستقبل دیں گے کہ دنیا سے باہر لوگ یہاں پہ آنا چاہیں گے. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی اور دین کی خدمت کے لیے چن لے. السلام علیکم. عرفان بھائی کی باتوں کے بعد ایک چیز تو جو میرے سامنے ہے, پڑھ کے سناؤں گا, دیکھ کے. میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو, میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو, نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو, جو کہ سروں کو اٹھا کے دیکھو, قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو. جو کہ سروں کو اٹھا کے دیکھو, قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو. ہے ایک طاقت تمہارے سر پر, ہے ایک طاقت تمہارے سر پر, قدم 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 کو آگے بڑھا کے دیکھو. قدم قدم پہ جو ساتھ دے گی, اگر گرے تو سنبھال لے گی. قدم قدم پہ
جو ساتھ دے گی اگر گرے تو سنبھال لے گی، میرے وطن کے اداس لوگوں اٹھو چلو وطن کو سنبھالو۔ پھر کلیپنگ کر لو، کوئی بات نہیں، میں نے غلطی کر لی ہے تو۔ اب آپ لوگوں کا مزید ٹائم نہیں لوں گا۔ ونرز کے لیے جنہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا، اتنا اچھا کام کیا، اور ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے پرائسز ہیں، انعامات ہیں۔ جو ونرز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کیش پرائسز بھی دیں گے، اس میں سے کیٹیگری وائز دیں گے۔ اگر ابھی آپ لوگوں کو آپ کے نام کا سرٹیفکیٹ یا سیونیئر یا جو بھی ہے کیش پرائز اگر ابھی نہ ہی ملا تو بالکل پریشان نہیں ہونا، ہمارے 2 لوگ آپ کے پیچھے انتظار کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے آپ کے نام کی سیونیئر اور سب کچھ مل جائے گا۔ ابھی یہ حسل بسل نہ بنے تو شاید 1-2 کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو، پہلے تو پوری کوشش ہوگی سب کو ان کے نام کے ابھی مل جائیں اسٹیج پہ، اگر نہیں تو پھر بیک اسٹیج پہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم سر قاسم نے آنا تھا، ہم چاہ رہے تھے ان سے تھوڑا مستفید ہو جائیں، اور ایک کویشچن میرے ذہن میں تھا ضرور کہ میں کرتا ہوں ان سے، اور آپ سب پیرنٹس اور بچوں کا اس سے استفادہ لیتے۔ عرفان بھائی ایک چیز میں نے نوٹ کی، ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ میں نے نا فرسٹ ٹائم کمپٹیشن میں حصہ لیا 2018 میں، اور میرے کوئی 3rd پوزیشن آئی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، کچھ نہیں کیا۔ پہلی دفعہ کیا اور 3rd پوزیشن آ گئی تو میں ذرا چھوڑا ہو گیا کہ یار پہلی دفعہ اور پوزیشن آ گئی پورے ہمارے اسکینز کالج میں سے۔ تو اب مجھے اس کے بعد ایک اور جگہ کمپٹیشن ہو رہا تھا، کسی نے میسیج بھیجا، میں چلا گیا، وہ انٹر کالج کا تھا، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ جیسے بھی کاغذ سامنے ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت میں نے یاد کر لیا تھا، سارا کچھ تھا، کنٹینٹ بھی بڑا اچھا کیا تھا میرے مطابق۔ لیکن وہاں بس اچانک یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کاغذ نہیں رکھنا اپنے سامنے اور آپ نے زبانی کرنا ہے، اور سب سے پہلے میرا نام لیا، میری ہوگی بس۔ تو میں نے 1-2 پیراگراف پڑھ لیے اور اس کے بعد میں چھپ ہو گیا۔ انہوں نے میرے لیے 2 دفعہ کلیپنگ کی لیکن میرے سے نہیں ہو سکا۔ میں اسٹیج سے اترا، میں ایک دفعہ تو یہ سوچا کہ میں باہر چلا جاؤں، پھر میں نے کہا نہیں، جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیے ان کو سنوں، ایک لفظ سیکھنے کو مل جائے گا مجھے۔ میں پیچھے بیٹھا رہا، میں ایک کو سنا، اور مجھے لگا کہ نہیں یار میں اس قابل نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ کمپیٹ کرتا اور میری پوزیشن ہوتی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے ان کے مطابق جتنی انہوں نے تیاری کی اتنی میں نے نہیں کی۔ تو اگر آپ کا بچہ کسی ایک کمپٹیشن میں پوزیشن لے لیتا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کمپٹیشن میں ہی فرسٹ آئے گا۔ کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جج کا کرائیٹیریا چینج ہو سکتا ہے، آپ کی پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے، وہ دن آپ کا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وہاں آپ نے اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ یا 10 یا 20 بچوں کے ساتھ کمپیٹ کیا تھا، ابھی آپ ایک بڑے ایریا میں جا رہے ہیں، پورے پاکستان سے آپ کو کمپٹیشن مل رہا ہے، تو وہاں پہ آپ سے بہتر لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ نہیں کریں کہ بچوں کو، کہ ہمارے بچے نے، آپ نے اپنے بچے کو دیکھ لیا ہے کہ اس نے محنت کی ہے، لیکن کسی اور کے بچے کو تو آپ نے نہیں دیکھا نا کہ اس نے محنت کی ہے، اس نے کتنی محنت کرائی ہے بچوں سے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ہمیشہ سکھانے کی طرف لے کے چلے۔ اگر کسی کمپٹیشن میں انہوں نے پوزیشن نہیں لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جج نہیں اچھا، یا یہ کمیونٹی اچھی نہیں ہے، یا جو دوسرے بچے تھے ان کے ساتھ کوئی فیوریٹزم ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان میں سے کوئی ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں یا جس کے ساتھ میرے کوئی تعلقات ہوں۔ عمر صاحب کو، افضل صاحب کو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا، جب انہوں نے کمپٹیشن کو جج کیا تھا، اور پھر میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا۔ تو آپ لوگ پلیز کوشش کریں اپنے بچوں کو سکھانے کی طرف ترغیب دیں، وہ جتنا زیادہ سیکھیں بس آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ہے محنت کرنا، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں آپ اس کے اوپر کوشش کریں، جو چیز اللہ کی ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کو آپ پلیز اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ تو ابھی کمپٹیشن کا ونر پرائزز کو اناؤنس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے نعت سے۔ نعت کے جو ابو 16 کے ہیں، ہمارے فرسٹ پوزیشن ہے سید طلحہ، فیصلہ آباد سے ان کا تعلق ہے، پلیز آپ تشریف لائیں۔ ایک دفعہ پھر کلیپ۔ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے غلام مصطفیٰ صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔
गिफ्ट। अब ये कंपटीशन हमारे हेड्स ने इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, तो मैं जो हमारे हेड्स हैं उनको वो भी मुस्तहिक हैं, क्योंकि सर बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हेड्स में सबसे पहले हैं महविश अब्बास, इनके लिए ज़ोर से क्लैपिंग हो जाए। दूसरे विनर हैं हेड हैं हमारे सदफ़, इनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। अच्छा, अरेब भाई ने कहा था कि जो किरात हैं वो उनके हेड हैं और वो चाह रहे थे कि वो अपने बच्चों के विनर्स के नाम लें, तो आप आ जाएं प्लीज़ स्टेज पे। अरेब भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए। खुज़ैमा शाकिर अबव 16 में, उससे नीचे लें आप। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पोजीशन कारी कमर। पहले एक आ जाए, पहले एक आ जाए। सेकंड पोजीशन कारी कमर। थर्ड पोजीशन नायाब मेहदी। अबव 16 के होने के बाद अभी बिलो 16 के बच्चों को बुला रहे हैं। वफ़ा ज़हरा ने फर्स्ट पोजीशन ली है, प्लीज़ ज़ोर से क्लैपिंग करें। सेकंड इज सैयद याहिया हसन। थर्ड पोजीशन जो बच्चा आया हुआ है सैयद याहिया। अब मैं दावत दूंगा अबव 16 के किरत के जज कारी अमीन साहब को। कारी अफजल अमीन साहब। कारी अफजल इमानी साहब के लिए इन्होंने अबव 16 को जज किया। अब मैं दावत दूंगा बिलो 16 को जज करने वाले कारी उमर फारूक साहब, तशरीफ लाइए। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। बहुत शुक्रिया अरे भाई। सर जज साहिबान, आप लोग बहुत कुछ के मुस्तहिक हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफ़ा इसको कबूल कीजिए। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अब हमारे हेड्स में से सबसे पहले अरीब भाई आप आ जाएं, अपना इनाम लें। देखिए क्लैपिंग में कंजूसी ना करें, अभी आप लोगों की बारी आएगी, फिर आप लोगों की तारीफ भी नहीं हो रही। दूसरे जो हेड हैं वो हैं मिस गाजिया। ये भी बच्चे हमारे मेहमान हैं, इन्होंने बग़ैर किसी उजरत के, बग़ैर किसी पैसों के, अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से टाइम निकाला है और कोशिश की है। बेटा बैठ जाएं। तो ये भी उतने ही मुस्तहिक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास कोई बच्चा नहीं आया, वो शायद मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं, वो आ नहीं सके। तो जज साहब है हमारे पास, नूर एम नहीं आए, वो भी नहीं आ सके। चलें हेड्स हम बुलाते हैं मिस्टर हमज़ा को। मिस्टर हमज़ा प्लीज़ आप आ जाए। अब ये इस कंपटीशन की खूबसूरती एक ये है कि एक तो बड़े डाइवर्स एरिया से लोग आए हैं, और जो नहीं आए उनको उनके इनामात मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कैश प्राइज़ हम उनको कैश ऑनलाइन भेजेंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अच्छा चले फिर कुरान क्विज़, एक हमारा कंपटीशन हुआ था कुरान क्विज़, उसमें लीड किया था अब्दुल्ला भाई ने, वो नहीं आ सके अच्छा फिर अब हमारे पास कोलैबोरेटर से पहले इनको कर लेते हैं जो विनर्स हैं डिबेट के हमारे पास फर्स्ट पोजीशन आई है सबा मुर्तज़ा। मेरे ख्याल से वो नहीं आए, लेकिन उनके प्रिंसिपल साहब हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उनको दावत दूंगा। मुसब उमैर साहब प्लीज़ आप स्टेज पे आएँ। ये बच्चों को ना इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनको ग्रूम किया, बहुत अच्छी कंपटीशन करवाई, और इन्होंने सेकंड ओपिनियन भी ली, जिसमें से कलीदी किरदार मेरा भी है। मुसब साहब सर
मुसब साहब आपको बच्चों के ना प्राइसेस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अब इनके हेड्स को बुलाते हैं, अदील शमसी भाई। अदील शमसी भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए। निदा मौजूद है? हाँ जी। हमारी दूसरी हेड है मिस निदा, ये माशाल्लाह से इस्लामाबाद से आई हैं, तो इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी में फर्स्ट पोजीशन है रुजीना असलम। और सेकंड पोजीशन पे है उर्वा आमिर। बेटा इनके बाद इनके बाद आ जाए क्लैपिंग हो जाए। माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी की थी। मैंने तो इनको कहा था कि एक मुझे गिफ्ट कर दें कोई इनमें से, खुदा के बंदे। अच्छा, और अब हम जज साहिबान में से दावत देंगे हसन वसीम साहब को। हसन वसीम साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। और दूसरी हैं मिस आयशा। मिस आयशा यहाँ मौजूद है? नहीं है? फर्स्ट, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है पेंटिंग की, जिसमें मेरी छोटी बहन भी है माशाल्लाह से। पोजीशन नहीं ली उन्होंने, जज है मिस्टर रमज़ान, मोहम्मद रमज़ान भाई, ये 52 नगर से तशरीफ़ लेके आए हैं हमारे लिए, तो इनके लिए भरपूर क्लैपिंग हो जाए भाई, बहुत मुबारक हो आपको। सेकंड पोजीशन है निमरा अहमद। निमरा अहमद वो नहीं आ सकी, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे है सैयदा फातिमा। क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। ये अगर किसी ने इतनी पेंटिंग बनाई है तो इनकी माशाल्लाह से इतनी पेंटिंग है जज साहिबान में से मैं बहुत मशकूर हूँ आपका अल्मास बेटा, आप आ जाएं। अल्मास के लिए क्लैपिंग हो जाए बेटा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपना कीमती वक्त में। और सेकंड है जज, मेरे ख्याल से वो अभी रास्ते में, मिस लारेब, और इनकी हेड है लाइबा। प्लीज़ आप आ जाएं जी। अच्छा, अब हमारे पास है कोलैबोरेटर्स जिन्होंने कोशिश की उसमें से फर्स्ट पे है, ये क्या है, मैकाट्रॉनिक क्लब। माशाल्लाह इतने मुश्किल नाम है, मैकाट्रॉनिक क्लब। यूएमटी है, यूईटी से माशाल्लाह से इन्होंने हमें 20-25 प्लस रजिस्ट्रेशन करवाई थी बच्चों की, जिनमें से इनकी पोजीशन भी आई हैं। सेकंड है डॉक्टर शाहीन फाउंडेशन से, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए जोर की। सर आप इधर आ जाएं, अहमद साहब, हमारे एक चीफ गेस्ट आ गए हैं सर। ये सर वेलकम, मोस्ट वेलकम आपको। ये चीजीएस के रीजनल मैनेजर हैं। और मैं आपको अब सर इसके बाद आपको थोड़ी सी वो अपनी खुशी का इजहार करूँगा इंशाल्लाह आपसे। सर आप आ जाएं प्लीज़, ये हमारे बच्चों में इनामात दें। डॉक्टर शाहीन फाउंडेशन से मिस आप प्लीज़, ये बेस्ट कोलैबोरेटर्स में से हैं। और थर्ड पोजीशन है अलहम्द एजुकेशनल कॉलेज, अलहम्द एजुकेशनल कॉलेज से। क्लैपिंग हो जाए। अब हमारे पास बेस्ट एम्बेसडर्स में से हैं लाइबा ज़फ़र, मिस लाइबा ज़फ़र। लाइबा ज़फ़र मौजूद है यहाँ पे, आ जाएं बेटा। साथ में हैं अरीब भाई, इनका नाम भी बड़ा मुश्किल है, दिनपुरी है शायद, अरीब दिनपुरी। क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। कौन से रहेंगे? अच्छा, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी हमने सर्टिफिकेट
बनवाए हैं? जी जी स्टार्ट करें। अभी मैं पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे पास है मोमिना शकील, जिन्होंने कैलीग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मौजूद हैं। मोमिना के बाद सहर कायनात, इन्होंने कुरान क्विज़ में पार्टिसिपेट किया था। सहर कायनात के बाद मासूमा बतूल, उमर कामरान। आप लोगों से गुजारिश करूँगी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आते रहें ताकि मोहम्मद हाशिम, उनको तीनों का बाद में दे देंगे, ये उनकी। मोहम्मद बिलाल अजहर, ये क्लैपिंग करते जाए, आप लोग कंजूसी नहीं करें की इस काम तालियां में, फीकी पड़ रही हैं। इस काम में कंजूसी नहीं करें। आयशा खान, सारा आगे सलीम, ये पानी पिलाते हैं आपको। सारा सलीम है, इकरा उमर, सारा का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इकरा उमर के बाद मनाहिल मुस्लिम, मजहर मसूद, मोहम्मद इरशाद फारूक, लाइबा चौधरी, मोहम्मद ज़िया मोइनुद्दीन, कोई नहीं, नाम अब्दुल लेते जाए। वहाब, शेरोज अहमद, निमरा नूर, जुमर अब्बास, तब तक मैं ले लेता हूँ। चौधरी, जुहेब, मुनीबुर रहमान, लाइबा जफर, आ जाए, आ जाए। मोहम्मद साद इरशाद, आ जाए बेटा। मिनाल। मिनाल। आप लोग की थालियां फीकी पड़ रही हैं, बच्ची छोटी है, मेरे ख्याल से ज़्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए। साथ भाई आ जाए, आ जाए, आप आ जाए। आगे नाम ले। ठीक है, लाइबा जफर, हाफिज साद हो गया, लाइबा हाफिज जफर ये साद, राबिया। राबिया शुएब, हाफिजा फातिमा, युसरा, हिब्बा जावेद, ताबीर अफजल, उरूज ताहिर, अरे साद। मिसेस उसामा, फरवा आमिर, सायरा कयानी, चलो ठीक है, उमर कामरान, फ्लैट में। गाजिया अंजुम, ठीक है, उनका नाम ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आगे नाम लेते जाए। गाजिया अंजुम, इमरान नकवी, निमरा नूर, मनाल यूसुफ। जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग आते रहें साथ साथ। अस्मा, मलाइका आरिफ, हफ्सा मुनीब, जवेरिया जावेद, मोहम्मद उस्मान, सुम्बल बतूल, निमरा नूर, इधर बैठना। रमशा रऊफ, मुतीबा जावेद, ये क्लैपिंग हो जाए लाइबा जफर, सर। गाजिया बतूल एंड हिजाब जहरा। ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, हमारे एक जज और एक विनर जो मैंने देखे हैं वो आए हैं अभी, तो उनको भी बुला लेते हैं। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। साथ आप क्लैपिंग करें यार। माशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 70 तक, फिर हमने कहा 10 कोई चेयर एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, तो ये हम 85 प्लस चेयर्स लगाई हैं। और अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं है शायद। आप लोग माजरत बुरा ना मानिएगा, इनके लिए क्लैपिंग करते जाएं, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे नात में 3rd पोजीशन पे है मिस अनमता। इन्होंने 2 साल पहले पार्टिसिपेट किया था और इनकी तब 1st पोजीशन आई थी। अब यही बात मैं जो कर रहा था पहले, तब इनके साथ वो कंपेटिटर्स नहीं थे जो इस दफ़ा थे।
تو اس وجہ سے. اور ایک جج صاحب آئی ہیں ہماری پینٹنگ کی جج ہے لاریب، مس لاریب، پلیز آپ بھی آ جائیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جو کہ ختم ہو گئی ہیں. اچھا، ڈیبیٹ کے جو ہمارے 3 پوزیشن آئی ہیں وہ ایک اسکول کے ہیں، ثنا سیکنڈری اسکول. تو ان کے جج کو مصعب عمیر صاحب، آپ پلیز ایک دفعہ پھر تشریف لیں اور اپنے حصے کا اور بچوں کی طرف سے انعامات آپ وصول کر لیجئے. بھرپور تالیاں ان کے لیے ہو جائیں. اچھا، قاسم صاحب کی طبیعت خراب تھی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ہم چاہ رہے تھے، تو آپ پلیز ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ان کو صحت دے. اور ابھی ہم سر آپ پلیز 2 منٹ بیٹھ جائیں. میں اس دن گیا تھا یہ رمضان میں افطاری کرنے، چیزیس پہ ہم چلے گئے. تو وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا وہ دیکھا، انہوں نے سر وہ لگایا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کا ایوری بائٹ وی ول ڈونیٹ 50 روپیز ٹو غزہ. تو اتنی خوشی ہوئی. ایک تو ماشاء اللہ ان کا جو ٹیسٹ ہے بہت زبردست ہے، یہ یہاں موجود ہے اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن خوشی 2 باتوں کی سب سے زیادہ ہو رہی تھی کہ ایک یہ جو بھی فرنچائزی ہے، یہ جو بھی یہ برانڈ ہے ماشاء اللہ سے ایک تھوڑے وقت میں بہت زیادہ گرو کیا انہوں نے، اور انتہائی زبردست ٹیسٹ ہے ان کا. سب سے زیادہ جو خوشی کی بات، ان کے جو اونرز ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، وہ مخلص ہیں پاکستان سے، وہ مخلص ہیں اسلام سے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اس طرح کی سرگرمیوں میں جوانوں کا ساتھ دیں اور ان کو پروٹوکول دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور گوز بم مجھے تب بھی ہوئے تھے اور اب بھی ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بینگ مسلم جو ہماری جو ایک چیز ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر ایک درد کے علاوہ، مطلب ہم صرف منہ زبانی نہیں، ہمیں فلسطین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ آواز اٹھانی چاہیے، کوئی ہاتھ پاؤں حرکت میں آنے چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں. اور اس کے لیے یہ لوگ ہر بندے، ہر جو ان کا کسٹمر آتا ہے ان کے لیے 50 روپیز ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں بہترین جگہ پہ یہ پیسے جا رہے ہوں گے اور یہ لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہوں گے. اور ہم آپ سب کو، کیونکہ آج کا پاکستان کا جوان سب کچھ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہے کھانا پینا کیا، یہ کمپٹیشن 1-2 میں حصہ لیا بات ختم نہیں. انسان کا مقصد حیات کچھ اور ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں. پلیز کوشش کریں، اس کو پانے کی کوشش کریں، اس کے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں احمد صاحب کا پھر ایک دفعہ مشکور ہوں، اور آپ کو میں پلیز اسٹیج پہ دعوت دوں گا، کچھ تھوڑی دیر ہمارے آڈینس سے بات کر لیں. پلیز بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. السلام علیکم مائی اسٹوڈنٹس اینڈ لیڈرز، کہ آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم نے مجھے انوائٹ کیا. میرا نام احمد خان، چیز یس میں ایز اے ایریا مینیجر پرفارم کرتا ہوں. 3 سال پہلے میں نے اس برانڈ کو جوائن کیا. اس سے پہلے میں انٹرنیشنل برانڈز میں ایز اے ایریا مینیجر پرفارم کر چکا ہوں. اسلام آباد سے جب مجھے یہاں پہ جوائن کیا اکاڑا میں، بیس جو چیز یس کی ہے وہ اکاڑا ہے. پراؤڈ آف پاکستان جو ہم ٹیگ لگاتے ہیں اپنا سینے پہ اور اپنے برانڈ کی شناخت پہ، پراؤڈ آف پاکستانی، ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی برانڈ میں کام کرتے ہیں. میں نے انٹرنیشنل برانڈز میں کام کیا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی مجھے جتنی مجھے اس چیز یس میں 3 سال ہو گئے ہیں. میری برانچیں اس وقت 6 برانچیں تھیں. اب انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے 40 برانچیں ہیں میری، اور 35 آن بورڈ ہیں اور 5 جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. یہ پراؤڈ آف پاکستانی ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ عمران اعجاز صاحب سی ای او پاکستان کے جو چیز یس کے سی ای او ہیں ان کا نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں پراؤڈ آف پاکستان، کہ ہمیں پاکستان ہونے پہ فخر ہے. اور چیز یس
جو ہے وہ پاکستان کا پراؤڈ بنے گا کہ انٹرنیشنل برانڈز کو ہم نے کیسے سکھانا ہے. یہ ایوری پاکستانی کا برانڈ ہے چیزیس، چیزیس. ہم آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ ہمارے پاس آتے ہیں خوشیاں بانٹنے کے لیے. ہم فوڈ نہیں بانٹتے، ہم سروس نہیں بانٹتے، ہم خوشیاں بانٹتے ہیں کہ آپ کے چہروں پہ خوشیاں کیسے آئیں. آؤ، ہم اسی لیے کہتے ہیں پراؤڈ آف پاکستان، آؤ مل کر بانٹیں چیزی خوشیاں. کہ کس طرح ہم نے پاکستانی عوام کو، پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، ایجوکیشنز کو اور پلیٹ فارمز کو جو اس میں اسٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں اس میدان میں پاکستان کی ترقی کے لیے، کہ ایجوکیشن از دا بیک بون آف پاکستان. کہ جو بھی علم ہے، علم ایک خالی یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ پہ نہیں، علم آپ کو کسی سینئر سے بھی مل سکتا ہے، آپ کو جاتے ہوئے بھی مل سکتا ہے، بیٹھے ہیں کہیں وہیں بھی مل سکتا ہے. کہ علم ایک پاکستان کی ضرورت ہے، بیک بون آف پاکستان ہے. اور جو اس علم کو بنا رہے ہیں، اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اپنا، ان کو، ان لیڈرز کو چیزیں سلوٹ کرتا ہے، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. ہم ایجوکیشن میں جا کے یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالج میں، ایسی فاؤنڈیشن میں جا کے ہم وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اسپانسر کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پراؤڈ آف پاکستانی، تو پاکستانی ہونے کے ناطے چیزیس مل کے ہر اسٹیشن پہ، ہر پلیٹ فارم پہ پرفارم کرے گا کہ آؤ مل کر بانٹیں چیزی خوشیاں. میرے آنر کا، پاکستانی کا، ہر پاکستانی کا ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ میرا برانڈ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا برانڈ ہے، یہ پاکستانی کا برانڈ ہے. جب بھی آپ وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں دس از دا مائی برانڈ. یہ چیزیس کا نہیں، یہ میرا برانڈ ہے. کیوں لکھا آپ لوگوں نے پراؤڈ آف پاکستانی؟ تو میں بھی پاکستانی ہوں، تو میرا برانڈ ہے یہ. تو ہم نے یہ چیزیں صرف اور صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، جس طرح آپ لوگوں کو لاہور میں میری برانچیں ہیں، ویلفیئر پہ ہم کام کرتے ہیں، اپنی ٹیم پہ کام کرتے ہیں، اور جو لوگ ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہی جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے، کوئی قابل ہو تو شانیں کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے ہیں. مقصد کہ آپ لوگ جس طرح آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹس اور یہ انعامات لیے ہیں، مطلب مقصد، ویژن یہی ہونا چاہیے کہ میں اس علم کو، اس کو لاگو کروں اپنے اوپر، اس پہ عمل کروں. جو میں نے علم حاصل کیا، جو پریکٹیکل جو چیزیں میں نے یہاں سے حاصل کی ہیں، ان پہ میں عمل کر کے دکھاؤں. اسی پہ عمل ہوگا تو اس کا آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا. سب سے علم کا جو سب سے نمبر 1 کوالٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ عمل کریں، پریکٹیکلی طور پہ آپ لوگ عمل کر کے دکھائیں. دس از دا مین جو کور ہے، جو کامیابی ہے وہ اسی سے ہے کہ پریکٹیکل 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 لائف. علم پڑھ لیا، کر لیا، لیکن اس پہ عمل کر کے دکھائیں. اس کا پھر عوام کو بھی فائدہ ہوگا، پھر ہم سب کو فائدہ ہوگا، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ ہوگا جو ہمارے راؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، پھر وہ ہماری ان چیزوں کا ان کو فائدہ ہوگا. تو یہی آپ لوگوں کی کامیابی ہے، اور یہی مجھے خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے اس انوائٹ اس پہ آیا ہوں. اور چیزیس جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. چیزیس ہر سیشن پہ جائے گا، ہر ڈور پہ جائے گا، اور پاکستانی عوام کے لیے ہم مل کر جو ہے ہمارے اینڈ سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ. اور جس طرح ہم کر رہے ہیں اور مزید اس سے زیادہ کریں گے، کہ آنر کا یہی ویژن ہے کہ آؤ مل کر بانٹیں چیزی خوشیاں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہ چائے کا بندوبست کیا ہے، بس اس سے پہلے یہ بچی نے 2 منٹ تقریر کرنی ہے فلسطین کے بارے میں. نام کیا تھا بیٹا؟ نمل بیٹا کے لیے کلیپنگ ہو جائے. کیا بتاؤں اے سوئے ہوئے مسلمان تجھے، کیسے کیسے یہاں میں نے
मैंने सदमे सहे, मेरी गलियों में गुंजों को रौंदा गया, कितनी पाकीज़ा कलियों को मसला गया। बूढ़ी माँओं के बेजुर्म बेटे मरे, बाहिया बेटियों के दुपट्टे जले, भाई कैसा मरे, बहन रोती रही पर हमीयत मुसलमान की सोती रही। खून से मैं मुद्दत से रंगीन हूँ, हाँ मैं लाचार बेबस अर्ज़ फ़लस्तीन हूँ। गजा के मासूम लाचार और बेबस माँ बाप, बेआसरा बेवाओं, सुहागनों, नौमौलूद बच्चों और ख़ास तौर पर वो मासूम जिनके पैदाइश के सर्टिफिकेट से पहले ही मौत का परवाना जारी हुआ। जख्मों में चूर नौजवानों मगर बुलंद हौसले और पुख्ता ईमान के मालिक फ़लस्तीन के बासियों से मुखातिब हूँ कि पाकिस्तान से उनकी नन्ही बेटी उन्हें मोहब्बत और अकीदत भरा सलाम पेश करती है। और अर्ज़ ये है मेरे बहन भाइयों, जिस तरह आप बेबस हो, आपके पास खाने को कुछ नहीं, मरीजों के इलाज के लिए अद्वियात नहीं, मैयतों को दफनाने के लिए कफन नहीं, जगह नहीं, ऐसे ही मेरे पास आपके हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए ज़ुबान नहीं, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, और वो अल्फाज नहीं जो आपके दुखों का मदावा कर सके, और वो ताकत नहीं जो आलमी कुव्वतों के दरबार हिला सके, मगर आपके पास वो ईमानी ताकत है जो असर रखती है पर नहीं ताकतें परवाज़ मगर रखती हैं, आसमान का सीना चीर सकती हैं, अर्श मौला पर दस्तक दे सकती हैं। दुनिया में मौजूद 2 अरब मुसलमान चंद मिलियन यहूदियों पर मुहासरा नहीं कर सकते, और इन अरबों की गिनती में ना वो 313 मुयस्सर है और ना वो 72 का काफिला जो बातिल से महज टकराया ही नहीं बल्कि सच का अलम पूरी दुनिया में बुलंद कर गया। और आखिर में मैं दुनिया में मौजूद 2 अरब मुसलमानों को एक ही पैगाम देना चाहूँगी, ये अज़मत बातिल धोखा है, ये सरवत काफिर कुछ भी ये अज़मत बातिल धोखा है, ये सरवत काफिर कुछ भी नहीं, मट्टी के खिलौने हैं सारे, अरे मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं, अल्लाह से डरने वालों को बातिल से डराना मुश्किल है, और खौफ खुदा हो दिल में, यह कैसर कसरा कुछ भी नहीं, दस्तूर भी है, तंजीम भी है, तहजीब भी है, तालीम भी है, कुरान में पिन्हा सबूत है, कुरान से बाहर कुछ भी नहीं, इस्लाम अगर मंजूर नहीं, कुरान अगर दस्तूर नहीं, फिर हक ऐसी आज़ादी पर यह मुल्क, यह लश्कर कुछ भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। एंडिंग नोट पे जाते हैं। आप लोगों के लिए चाय का बंदोबस्त हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इन 2 बच्चियों को, ये जो मिनाल है और नमल, बेटा इधर आओ, मेरी तरफ से आप लोगों को छोटा छोटा सा गिफ्ट, ये एक छोटा सा प्राइज़। और इरफान भाई प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लें, हम आपकी तरफ से माशाल्लाह ज़रूर आ जाएं बेटा, ये इनके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो माशाल्लाह, बस ठीक है, मैं दे दूँगा सर, ये आप ही दे देना, एक बच्ची को दे दें, एक दे। थैंक यू, ये बेटा मेरी तरफ से माशाल्लाह, वेरी गुड। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये क्लैपिंग एक खुशी की अलामत है, क्लैपिंग ये एप्रिशिएशन है कि शाबाश शाबाश, अच्छा काम कर रहे हो, मज़ीद अच्छा करो। थोड़ा सा आप लोगों से बात करनी थी कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किधर कर रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। आप लोग ये सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह कर सकता हूँ। हम ना सोचें, आप मैं सोचें मैं क्या कर सकता हूँ, फ़लस्तीन के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। 3 चीज़ें सोच लें आप लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ, कहीं भी आप खाने जाते हैं, कहीं कुछ चीज़ लेने शॉपिंग करने जाते हैं, मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ड्रिंक पीना चाहता हूँ, मैं पेप्सी नहीं पीता, मैं पाकिस्तानी पीता हूँ। मैं पानी पीना है तो पाकिस्तानी पीना है, पेप्सी कोक
इंटरनेशनल जिस तरह इसराइल की जो प्रोडक्ट है वो नहीं यूज़ करता। मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग ये सोच लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच सर, हमारी तरफ से एक छोटा सा इनाम। बेटा थैंक यू सो मच, आप लोग, अल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे, बहुत तरक्कियाँ दें। सर चीज़ यस की तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा इनाम, हमारी तरफ से छोटा सा तोहफ़ा। सॉरी, अच्छा इसको लीड किया है मैंने और राबिया ने। राबिया तो कह रही है मुझे दे दें, पता नहीं अब मेरे से आप लोग तंग हो जाएंगे, लेकिन राबिया बेटा आप भी आ जाएं और अपना इनाम वसूल करें। सबसे ज़्यादा जो काम MRC में किसी ने किया है वो राबिया ने, तो ये मुस्तहिक है, इनके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सो मच आप सबके आने का। मेरी तरफ से आप सबको बहुत मुबारकबाद, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कोई भी ऐसी कोई मिसहैप कुछ भी हुआ हो उसके लिए माजरत, और किसी को अगर सर्टिफिकेट या कुछ नहीं मिला हो, जो लोग खड़े हैं उनके लिए, उनसे भी स्पेशली माजरत। और जज साहिबान आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर, और आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे।